اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فیا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ میرے نہایت محترم سامعین، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 139 سوال ولائے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام پر جو لکھے گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ تو پہلے جناب کی خدمت میں سوال نمبر 93 تک آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ تو آج انشاءاللہ اگلے سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سوال نمبر ہے 94 کہ حارث بن نعمان فاری کے اعتراض پہ ثابت کر رہے ہیں۔ حارث بن نعمان کا جو اعتراض ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ولائے امیر المومنین علیہ السلام کو نماز، روزہ، حج، خمس کی طرح واجب سمجھا جا رہا تھا، اور اس کے تمام سوالات پر حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ ولائے امیر المومنین کو واجب امر تو نہیں ہے، مستحب ہے، قصد رجا ہے، تبرکن ہے، بس میں نے تو تبرکن اعلان کر دیا تھا۔ ناراض ہونے کی کیا بات ہے، مرضی ہو پڑھ لینا، مرضی نہ ہو نہ پڑھنا۔ حضور کا ایسا نہ کہنا اس امر کی دلیل ہے کہ ولائے امیر المومنین علیہ السلام نہایت ہی واجب ترین فریضہ ہے۔ یہ سوال نمبر ہے 95 حضور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حارث بن نعمان فاری کو ایسا جواب نہ دینا بلکہ یہ کہنا کہ میں نے یہ اعلان اپنی جانب سے نہیں کیا، میں نے یہ اللہ کے حکم سے اعلان کیا ہے، تو اس امر کی دلیل ہے کہ ولائے امیر المومنین علیہ السلام توحید رسالت کی طرح یہ واجب عمل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہر طرح کی کوشش کی ہے۔ یہ سوال بڑی وضاحت چاہتے ہیں، میں یہاں آپ کو بہت مستند دلیل دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں فقط سوال ہی خدمت میں پیش کروں۔ سوال نمبر 96 اب اس منکر ولایت نکتہ نا تحقیق حارث بن نعمان فاری نے براہ راست اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، اگر علی کی ولایت اللہ کی جانب سے واجب ہے تو فوراً مجھ پر عذاب نازل فرما۔ قرآن گواہ ہے، سورہ معارج کی پہلی آیت نازل ہوئی، پتھر گرا اور یہ لعین واصل جہنم ہو گیا۔ آج بھی فاری برادران سے یہ چیلنج ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست کہیں کہ اگر ولائے فی الصلاۃ کرنے والے کا کاذب ہیں تو عذاب نازل فرما، تو پھر دیکھ لینا کہ مریدان فاری کا کیا اشر ہوگا، اولاد فاری کا کیا اشر ہوگا۔ ہمت ہے تو خدا سے فیصلہ مانگ کر دیکھیں کہ اللہ ہم علی کو تیرے حکم کے مطابق بھی واجب نہیں مانتے، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر پتھر برسا۔ سوال نمبر 97 کیا قرآن حکیم میں اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ حبیب میں تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک انت فیہم، جب تک تم ان میں ہو؟ تو عین موجودگی رحمت کے باوجود عذاب کیوں نازل ہوا؟ جب حضور آج پردہ غیبت میں ہیں، دنیا سے اوجھل ہو گئے ہیں، تب بھی اللہ کا حکم ہے کہ میں تیری امت پر عذاب نہیں نازل کروں گا۔ تو جب رسول سامنے کھڑے تھے تو فاری لعین کے سر پر پتھر گرا تھا، وہ اصل جہنم ہو گیا تھا۔ کیا اللہ کو اپنا وعدہ یاد نہیں رہا تھا؟ نعوذ باللہ، اللہ وعدہ خلافی معاذ اللہ کر سکتے ہیں؟ یا پھر ولایت علی علیہ السلام کا منکر ہی اس قابل ہے کہ وہ چاہے کہ رحمت مصطفیٰ سامنے کھڑی ہو تو پھر بھی وہ واصل جہنم ہو سکتا ہے؟ تو اولاد فاری کو یہ پیغام ہے کہ خدا را باپ کی سنت کو چھوڑ دو اور طریقہ اصل پر آ جاؤ۔ سوال نمبر 98 کیا حارث بن نعمان فاری مسلمان نہ تھا؟ اگر مسلمان تھا تو یقیناً شہادتین کی ادائیگی باقاعدگی سے کرتا ہوگا، تو پھر معذب من اللہ کیوں کہا گیا؟ پھر اس پر اللہ کا عذاب کیوں آ گیا؟ سوال نمبر 99
کیا واقعہ غدیر سے پہلے حارث بن نعمان فاری کو کوئی جانتا تھا؟ سوال نمبر 100 پورا۔ کیا حارث بن نعمان فاری نے اپنی گمنامی کو ختم کرنے کے لیے اور اپنا نام پیدا کرنے کے لیے تو ولائے امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی تھی؟ آج بھی ایک بندہ ایسا ہے پاکستان میں جو کہتا تھا کہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں نے بھی یہ ڈرامہ رچایا اور ولائے امیر المومنین علیہ السلام کا مخالفت کی اور آج میرا دنیا میں نام ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ بھی فاری کی اولاد میں سے ہے۔ سوال نمبر 101۔ بعض زمانے کے ددکارے ہوئے شہرت کے بھوکے معاذ آل محمد اور ولائے علی کی مخالفت اس لیے ہی تو کرتے ہیں کہ نام پیدا کر جائیں، پہچان ہو جائے، جیسا کہ دشمنان شہادت ثالثہ نے صرف شہرت مخالفت علی کی وجہ سے حاصل کی۔ کہیں ایسے شہرت کے بخاریوں میں آپ تو شامل نہیں ہو گئے؟ سوال نمبر 102۔ کیا شہادتین کے علاوہ والی دو جہان نے دین کی کوئی اور حقیقت تعلیم نہیں دی تھی؟ سوال نمبر 103۔ کیا شہادتین کے علاوہ یوم آخر پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا؟ سوال نمبر 104۔ الجنت حق و النار حق، سوال منکر و نکیر حق، کیا ان پر ایمان واجب نہیں ہے؟ ان کا اقرار کرنے سے انکار کرنے سے کیا انسان کافر نہیں ہو جاتا؟ جو جنت کا انکار کرے، الجنت حق والنار حق و سوال منکر و نکیر فی القبر حق، یہ سوال جو ہوتے ہیں، یہ سوالوں کا کوئی اگر منکر ہو جائے تو کیا وہ دارہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا؟ سوال نمبر 105۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی واجب ہے، انبیاء مرسلین پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ اگر یہ گواہی دی جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب نبی حق پر مبعوث ہوئے، کیا ایسی گواہی کفر ہے، بدعت ہے یا شرک ہے؟ اگر ان پر ایمان لانا، ان کی گواہی دینا بدعت نہیں، تو پھر شہادت ثالثہ مقدسہ جو باعث تکمیل دین ہے، تکمیل رسالت ہے، تکمیل ایمان ہے، تکمیل نعمات ہے، اس کی گواہی دینے سے نماز کیوں باطل ہوتی ہے؟ سوال نمبر 106۔ کیا نماز فروع دین نہیں ہے؟ اگر فروع دین فروعات میں شامل ہے تو ولائے امیر المومنین علیہ السلام تو اصول دین میں ہے۔ فروع جمع ہے فرع کی، اصول جمع ہے اصل کی، فرع معنی شاخ، اصل معنی جڑ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جڑ کے بغیر شاخ ہری بھری رہ سکتی ہے؟ یقیناً نہیں رہ سکتی۔ جب شجر دنیا کی شاخ جڑ کے رابطہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو پھر دین کے درخت کی شاخیں جڑوں کے بغیر کیسے قائم رہ سکیں گی؟ زندگی بھر بھی آپ تلاش کریں گے تو ان سوالوں کا جواب آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ سوال نمبر 107۔ نماز شجر دین کی شاخ ہے، ولایت جڑ ہے، تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد لازم ہے کہ واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اس کے بغیر نماز قابل جنت کیسے رہ سکتی ہے؟ کیا یہی وہ نمازیں تو نہیں جو نمازیوں کے منہ پر ماری جائیں گی؟ سوال نمبر 108۔ کیا بحکم قرآن حق کی گواہی دینا اہل اسلام پر واجب نہیں ہے؟ اگر واجب ہے تو پھر شہادت ثالثہ جو کہ عین الیقین بلکہ عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، اس کی گواہی دینے سے عبادت مکمل ہوتی ہے، عبادت باطل نہیں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 109۔ اگر شہادت ثالثہ مقدسہ کی مخالفت صرف ظن و قیاس پر مبنی فتووں کی وجہ سے کی جاتی ہے، تو پھر ثابت کیا جائے کہ ایسے مفتیوں کی اطاعت قرآن کی کس آیت نے حکم دیا ہے کہ ایسے مفتیوں کی اطاعت کرنا واجب عمل ہے۔ سوال نمبر 110۔ اگر شہادت ثالثہ مقدسہ کو مبطل نماز کہنا اجماع علماء کا فیصلہ ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقدس ترین گواہی ولایت علی پر اجماع کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
سوال نمبر ہے 111، اجماع سے اس شہادت عظمیٰ کو رد کرنا کیا اس امر کی دلیل تو نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں اس شہادت ولایت کو رد کرنے کی کوئی آیت یا حدیث نہ مل سکی ہے، نہ ملے گی، اس لیے اجماع کا سہارا لیا گیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں کبھی بھی قرآن و حدیث کی دلیلوں سے کبھی بھی آپ مولا علی کو نماز سے نہیں نکال سکتے۔ سوال نمبر 112، جب ہم نے دنیا بھر کے مومنین سے پوچھا کہ آپ نے شہادت ثالثہ کیوں نہیں پڑھی، تو کیوں نہیں پڑھتے نماز میں، تو صرف ایک ہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ مجتہدین نے اجازت نہیں دی۔ کہیں حدیث کی بات نہیں ہوتی، مجتہدین نے اجازت نہیں دی، کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ قرآن و حدیث نے منع کیا ہے۔ ایسا نہیں کرتے تو کیا ولایت علی کی گواہی دینے کے لیے علی علیہ السلام کو ماننے کے لیے بھی علماء سے اجازت لینی پڑتی ہے؟ پھر تو اپنے باپ کو بھی ماننے کے لیے آپ کو علماء کی اجازت لینی پڑے گی۔ آپ کتنے کام ہیں شریعت کے جو بغیر علماء کی اجازت کے کرتے ہیں؟ سوال نمبر 113، فقہ کے جن اصولوں کے تحت اس شہادت عظمیٰ کی مخالفت کی جاتی ہے، کیا سرکار دو جہاں وارث دین الہیہ نے کوئی ایسی دستاویز جو کہ اصول فقہ پر مبنی ہو تیار کر کے کسی عالم کے سپرد کی ہے؟ اگر کی ہے تو خدا را وہ ہمیں بھی دکھا دے۔ سوال نمبر 114، کیا قرآن حکیم نے علماء کرام کو شریعت اسلام میں ذاتی تصرفات کی اجازت دی ہے؟ اگر اجازت دی ہے تو کوئی آیت پیش کی جائے۔ اگر ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو شریعت کے قانون میں اپنی من مانی مرضی سے کرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سوال نمبر 115، کیا خرگوش اور ملی مچھلی شریعت محمدیہ میں حرام نہیں ہے، جبکہ 73 فرقوں کے علماء اسے حلال جانتے ہیں؟ دنیا کائنات میں اسلام کے 73 فرقے بننے ہیں، تو 72 فرقے والے حلال مچھلی ملی کو حلال سمجھتے ہیں اور خرگوش کو بھی حلال سمجھتے ہیں۔ اگر اجماع علماء سے شہادت ثالثہ کو رد کیا جا سکتا ہے تو پھر 72 فرقوں کے بہت بڑے اجماعی فیصلے پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ آپ ملی مچھلی کیوں نہیں کھاتے؟ خرگوش کیوں نہیں کھاتے آپ؟ سوال نمبر 116، کیا ایک فرقے کا فیصلہ 72 فرقوں پر ٹھونسا جا سکتا ہے؟ ایک فرقے کا فیصلہ 72 فرقوں پر ٹھونسا جا سکتا ہے؟ یہاں اجماع کو بلا کر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم حقائق کے قائل ہیں، ہم شریعت محمدیہ کے پابند ہیں، حق چاہے قلت ہی میں کیوں نہ ہو، حق ہوتا ہے، یہ آپ نہیں کہتے؟ سوال نمبر 117، کیا شہادتین پر مبنی کلمہ پڑھنے والے اجماع کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی تراویح پڑھنا چاہیے؟ کیا ہم 72 فرقوں کے اجماع کو دیکھ کر تراویح پڑھنا جائز سمجھ لیں؟ ہرگز نہیں۔ جب 72 فرقوں کا اجماع ایک فرقے کو تراویح پر قائل نہ کر سکا تو پھر چند علماء مل کر شہادت ثالثہ کو مبطل نماز قرار کیسے دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 118، اگر 72 فرقوں کی سوچ غلط ہو سکتی ہے تو ایک فرقے کے چند علماء کا فیصلہ غلط کیوں نہیں ہو سکتا؟ خدا کی قسم یہ بہت مستند سوال ہے۔ جب 72 فرقوں کے علماء اور عوام کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے تو ایک فرقے کے چند علماء کا فیصلہ غلط کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میرے محترم سامعین، پھر چاہیے اگر بات اجماع کی ہے تو پھر 72 فرقوں کے اجماع کو قبول کر لو، ان کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ سوال نمبر 119، 72 فرقے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں مگر ایک فرقہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے، آخر کیوں؟ اس لیے 72 قرآن و حدیث کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو پھر ثابت ہوا کہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرنے والے 72 فرقے بھی اجماع کر کے ایک فرقے کو ہاتھ نہیں بندھوا سکے، کیونکہ ہاتھ باندھ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، تو پھر شہادت ثالثہ کے جبکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو پھر اس کا انکار کیوں کیا جا رہا؟ سوال نمبر 120، 72 فرقے ضالین کو دعالین پڑھتے ہیں، بولو دعالین، ضالین نہیں پڑھتے، اور بعد میں آمین کہتے ہیں،
لیکن فرقہ امامیہ ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا رسول کا حکم نہیں ہے، تو ثابت ہوا کہ ہر وہ بات جو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو اسے ماننا حرام ہے۔ شہادت ثالثہ قرآن و حدیث کی کب خلاف ہوا اور اس میں کون سا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم سامعین، سوال نمبر 121، سرکار دو جہاں نے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں گزارے، نماز پڑھائی اور کثرت کے ساتھ لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمام فرقے ایک طریقے سے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ سوال نمبر 122، 23 سال کی ظاہری زندگی میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کر جب یہ پتہ نہ چل سکا کہ حضور نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے، ہاتھ ناف کے نیچے رکھتے تھے، ہاتھ سینے پر باندھتے تھے، ہاتھ ناف کے اوپر رکھتے تھے، 23 سال میں جب یہ نہ پتہ چل سکا تو جو لوگ 23 سال آنکھوں دیکھی نماز کو مرضی سے بدل سکتے ہیں، کیا وہ شہادت ثالثہ کو نہیں بدل سکتے؟ سوال نمبر 123، کیا آپ بازبان امیر المومنین یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جناب امیر نے اپنے دور خلافت میں یا کسی وصیت یا مکتوب یا خطبے میں کہا ہو کہ میری ولایت کی گواہی دینا مبطل نماز ہے یا کفر ہے یا بدعت ہے، یا کوئی اور حوالہ پیش کر سکتے ہو؟ سوال نمبر 124، 23 سال آنکھوں دیکھی نماز پر جب سب متفق نہیں ہو سکے تو جبکہ شہادت ثالثہ کو بعد ازاں اعلان غدیر 6 ماہ کچھ دن ہوئے انتقال رسول ہو گیا، یہ 2-2.5 مہینے والی گواہی لوگ کیسے متفق ہو کر پڑھ لیتے؟ غدیر پر اعلان ہوا تھا ولایت کا، تو 2-2.5 مہینے کے بعد پیغمبر دنیا سے پردہ کر گئے، تو جب 23 سال نبی کا عمل دیکھتے رہے تو اس پر لوگ متفق نہیں ہوئے، تو 2-2.5 مہینے کے اعلان کو کیا لوگ بدل نہیں سکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ سوال نمبر 125، کیا شہادت ثالثہ صرف اس صدی کا مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے علماء نے شہادت ثالثہ پر زور نہیں دیا تھا؟ سوال نمبر 126، اذان تو دی جاتی ہے نماز کے لیے، لوگوں کو بلانے کے لیے، نماز کا وقت آ گیا ہے، مسجد میں آ جاؤ، تو بتائیے اقامت کس لیے کہا جاتی ہے؟ اذان تو دی جاتی ہے نمازیوں کو بلانے کے لیے، تو اقامت کیوں کہا جاتی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 127، کیا اقامت منشور نماز نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں کہی جاتی ہے؟ اگر منشور نماز ہے تو پھر نماز میں منشور پر عمل کرتے ہوئے شہادت ولایت کیوں نہیں کہی جاتی؟ کیا سوال نمبر 128، کیا آپ اقامت میں قد قامت الصلاۃ نہیں کہتے کہ نماز قائم ہو گئی ہے؟ ابھی آپ نے تکبیرۃ الاحرام بھی نہیں کہا، تو پھر نماز کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر 129، قد قامت الصلاۃ خود اس امر کی دلیل ہے کہ اقامہ تو منشور نماز ہے، تو پھر آپ مکمل منشور پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بہت فکر والی بات ہے۔ سوال نمبر 130، جب منشور نماز میں ولایت کی گواہی دیتے ہیں تو پھر نماز میں یہ گواہی ادا نہ کرنا منشور نماز سے غداری نہیں ہے؟ سوال نمبر 131، حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف، کیا یہ جملہ جزو اذان نہیں ہے؟ کیا دور رسالت میں یہ جملہ داخل نہیں تھا اذان میں؟ سوال نمبر 132، اگر یہ دور رسالت میں جملہ موجود تھا تو بتائیے وہ کون سی قباحت تھی کہ خلیفہ ثانی نے اسے اذان سے حذف کر دیا تھا؟ سوال نمبر 133، کیا حی علی خیر العمل کو حذف کرنا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ خیر العمل ایک بہت بڑا راز تھا، ورنہ ایک سادے سے جملے کو حذف نہ کیا جاتا؟ جب حی علی خیر العمل کو حذف کیا جا سکتا ہے تو اضافہ بھی تو کیا جا سکتا ہے، جب اضافہ کرنے والا لفظ اس میں ڈالا جا سکتا ہے، صبح کی اذان میں کہ صلاۃ خیر من النوم ڈالا جا سکتا ہے، تو حی علی خیر العمل نکالا کیوں نہیں جا سکتا؟ سوال نمبر 134، معانی الاخبار اور علل الشرائع میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ خیر العمل سے مراد ہماری ولایت ہے۔ یہ تو عام بات، یہ تو عام مسئلہ ہے، ہر
کوئی کہتا ہے کہ حی علی خیر العمل سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام، تو پھر شہادت ثالثہ کو جزو اذان اقامت کیوں نہیں قبول کیا جا سکتا؟ سوال نمبر 135، حی علی خیر العمل کا مفہوم ہے کہ آؤ خیر عمل کی طرف۔ معلوم ہوا وہ خیر عمل جس کی دعوت دی جا رہی ہے ابھی باقی ہے، جو حالت نماز میں زیر عمل آئے گا، یعنی ہم اذان میں ہی یہ دعوت دیتے ہیں آؤ ایسی نماز پڑھیں جس میں عمل خیر بجا لایا جائے۔ عمل خیر ولایت علی ہے، لہذا نماز میں ولایت علی کی گواہی ہوگی تو حی علی خیر العمل پر عمل تصور کیا جائے گا، ورنہ یہ آپ کا جملہ غلط ہو جائے گا۔ سوال نمبر ہے 136، حضرت ثانی کا اس کو اذان سے نکالنا خود اس امر کی دلیل ہے کہ عمل خیر سے مراد ولائے علی ہے، ورنہ کبھی اسے اذان سے حذف نہ کیا جاتا، کیونکہ وہ تو اضافے کا قائل تھا، اس نے ساری زندگی اضافے کیا ہے۔ سوال نمبر 137، آقا صادقی طہرانی نے اپنی توضیح المسائل المعروف فقہی مسائل میں کیا یہ فتویٰ صادر نہیں کیا کہ خرگوش اور کوا حلال ہے؟ اب کس مجتہد کی بات کریں گے؟ یہ بھی تو مجتہد ہے۔ آقا صادقی طہرانی نے اپنی توضیح المسائل المعروف فقہی مسائل میں کیا یہ فتویٰ صادر نہیں فرمایا کہ خرگوش اور کوا حلال ہے؟ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ کیا آقا ابو الحسن اصفہانی سے لے کر آقا سرکار خامنائی تک کسی نے خرگوش اور کوے کو حلال کیا ہے؟ کیا کوا اور خرگوش حلال جان کر صرف ایک مجتہد کے کہنے سے ہضم کر جائیں تو شریعت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا؟ ولایت امیر المومنین جو از روئے قرآن و حدیث ثابت اور واجب ہے، اس کی گواہی دینے سے نماز کیوں باطل ہو جاتی ہے؟ آپ کوا بھی کھا لیں آپ کو کوئی فرق نہیں، آپ خرگوش بھی کھا لیں آپ کو کوئی فرق نہیں ہے، اگر آپ مجتہدوں کی بات مانتے ہیں۔ سوال نمبر 138، سرکار آقا خامنائی نے شہادت ولایت در اذان اقامت تشہد میں بغیر جز پڑھنا جائز قرار دیا، اس کے اس فتویٰ پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ سوال نمبر 39، آقا بزرگ طہرانی الذریعۃ الی تصنیف شیعہ شرفاء کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحاب نے 739 کتابیں تحریر فرمائیں۔ شہادت ثالثہ پر اعتراض کرنے والوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ 739 کتابیں کہاں ہیں؟ ان کتابوں کے مفقود ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ ان کو کہاں عزم کر دیا آپ لوگوں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ان مصنفین کا جرم کیا تھا؟ آخر کون سی وجوہات تھیں کہ یہ کتابیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ان کا مفقود ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ ان میں علی اور اولاد علی کی لاکھوں حدیثیں موجود تھیں اور شہادت امیر المومنین پر مکمل مواد تھا، علی کی ولایت کی اہمیت بتائی گئی ہوگی۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ مدرجہ بالا کتاب میں بزرگ طہرانی لکھتے ہیں کہ آبان بن تغلب نے 1130 حدیث، آل ایمن نے 1,60,000 حدیث، یونس بن عبد الرحمن نے اور کئی ہزار حدیث، سینکڑوں عظیم المرتبت حضرات نے میدان تدوین میں تصنیف میں شاہسواری دکھائی۔ یہ لوگ تفسیر و حدیث اور درجنوں کتابوں کے مصنف تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب 1,90,000 حدیث اور سینکڑوں تفاسیر حدیث کی کتابیں کہاں روپوش ہو گئی ہیں، جبکہ آپ کی بچی کچھ کتابوں میں اس قدر شہادت ثالثہ کا مواد موجود ہے کہ منکران ولایت کی زبان بند ہو سکے، تو ان کتابوں میں خدا جانے کیا کچھ تھا کہ دشمن ان کو اور ان کی موجودگی کی عبداللہ بن مسعود کے جمع کیے ہوئے قرآن کی طرح گوارا نہ کیا۔ تو میرے محترم سامعین، خدا را ان سوالوں پر غور کرنا، یہ سوال بہت ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں 139 سوال پیش کر دیے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ 139 سوال جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہیں، اور 140 سوال جو ہے وہ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو پھر پیش کروں گا، ورنہ 139 سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ خدا را ان کو سننا،
پڑھنا اپنی اولاد تک پہنچانا تاکہ آپ کا بخشش کا ذریعہ بن سکے. وما علینا الا البلاغ المبین.